کیا ہے یار، کدھر ہو تم؟ زبی غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں راستے میں ہوں، گھر جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ 1 منٹ بھائی، ذرا تیز گاڑی چلائیں۔ کال پر بات کرتی مصفا نے ساتھ ڈرائیور کو ہدایت دی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ بتا بھی نہیں رہی، کیوں اتنی مرچیں چبا رکھی ہیں؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں مصفا؟ حد ہے مطلب۔ خیر کل ملو، مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ پر میری بات تو سنو۔ ہیلو زبی۔ اف، کال کاٹ دی کال۔ کیا مصیبت ہے؟ ہر طرف سے میں پھنسوں بس۔ مصفا اچھی خاصا جھنجلا گئی تھی۔ حد ہے۔ سر میں درد ہو گئی، آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ کسی کا اترا چہرہ زبی کے سامنے آیا۔ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے اسے؟ کیوں سامنے آ جاتا ہے بار بار؟ جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پر میں کیوں سنوں اس کی بات؟ برا بھی تو میرے ساتھ ہوا، سب کے بکھیڑے بھی میں سنوں؟ کیوں بھائی؟ خود سے کہتی واپس لیٹی تھی، پر سکون جیسے روٹ گیا تھا۔ گہری سانس دیتی واش روم کے لیے اٹھی تھی، لیکن ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ دانت کی جیسے بھوک اڑ گئی تھی۔ رمشا شاہ کی پلیٹ میں بریانی نکال رہی تھی، جبکہ دراب چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ اس آواز پر سب نے ہی لاؤنج کے دروازے پر دیکھا۔ مصفا اپنے 2-3 بڑے بڑے بیگ ساتھ لیے کھڑی تھی، جبکہ چوتھا بیگ ملازم نے آ کر نیچے ہی رکھا تھا۔ کھانا کھاتے دراب کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ مصفا اگر دراب کو دیکھ لیتی تو ضرور چونکتی۔ آ گئی میری گڑیا۔ رمشا جلدی سے اٹھی اور مصفا کو گلے لگایا۔ جی آپ کی؟ نظریں جھکاتے مصفا نے جواب دیا۔ اف، یہ دراب کو کیا جواب دوں گی؟ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ کل تک تو ساتھ رہنے پر راضی نہیں تھی، آج منہ اٹھا کر چلی آئی۔ خیر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ آؤ گڑیا، کھانا کھاؤ جلدی سے، ہاتھ دھو کر آ جاؤ، شاہ نے کہا۔ سب ہی مصروف مصفا کی غیر حاضری کو تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے تھے کہ دراب اور مصفا کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ اس بارے میں کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ سب نے کھلے دل سے ویلکم کیا، اور آج رمشا نے شکر ادا کیا۔ شکر ہے وقت پر عقل آ گئی میری بہن کو۔ ہاتھ دھو کر وہ دراب کے برابر میں 2 کرسیاں خالی تھیں۔ مصفا دراب کے ساتھ والی کرسی کو اگلی میں بیٹھنے لگی کہ رمشا نے زبردست گھری پر دراب کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ دراب نے کچھ نہ کہا تھا۔ پتا ہے مجھے، جو اتنا شریف بن کر بیٹھے ہیں، کمرے میں جاتے ہی دھماکہ کرے گا۔ مصفا کی کیفیت کو سمجھتے دراب نے اس کا کھانا کھانا محال کیا ہوا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے مصفا پر اپنی نگاہیں ٹکائی رکھی۔ رات کو دراب کا یہ انداز دیکھ کر مصفا پر ترس آیا۔ پیاری معصوم سی لڑکی اس جنونی بیسٹ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیسٹ کا پیار جنونی ہوگا، داد جانتا تھا۔ اگر کوئی اس مصفا کو ایسے دیکھ لے تو آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دیتا، اور یہ سب کرنا بیسٹ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ داد کو دراب کی توجہ ہٹانے کے لیے زبردستی کی کھانسی آئی تھی۔ دراب نے کھا جانے والی نظر داد پر ڈالی۔ بہنا، آپ کھانا صحیح سے کھائیں نا۔ داد نے مصفا کو مخاطب کیا۔ دراب کی نگاہوں کی تپش سے تنگ آ گئی تھی، پر سب کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شکر ہے کسی کو تو میرا خیال آیا، دل ہی دل میں مصفا نے شکر ادا کیا۔ وہ بھائی اصل میں کھانا کھا کر آئی تھی، بس کھا لیا، میں جاتی ہوں روم میں، آپ لوگ کھائیں، تھوڑا تھک گئی ہوں، آرام کرو گی۔ مصفا کو جیسے بہانا چاہیے تھا، یہاں سے اٹھنے کا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ جبکہ دراب کی لال انگار آنکھیں، اب داد کو اپنا بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اے شیر کی کچھ ہار میں اپنا ہاتھ کیوں ڈال دیا؟ میں نے خود کو کوستا زبردستی بڑے بڑے نوالے لینے لگا، جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ شاہ کی دبی دبی ہنسی نے چلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہنس لے بیٹا، ہنس لے، بعد میں دیکھتا ہوں تجھے۔ شاہ کو گھور کر دیکھا۔ دراب کی اب بھی نظر داد پر تھی۔ داد کے چکے چھوٹے تھے۔ لے بیٹا خود پہلے یہاں سے۔ داد جلدی سے اٹھا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سانس بحال کی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے مصفا بھوک سے نڈھال تھی۔ بیسٹ کے جانے کے بعد پریشانی میں نہ رات کا کھانا کھایا تھا، نہ صبح ناشتہ کیا تھا۔ اب زوروں کی بھوک لگی تھی، پر دراب کی ناک میں دم کے لیے شرم انسان دیکھ کیسے رہا تھا، جیسے سچ مچ اس کی بیوی ہوں۔ پورے حق سے منہ نہ توڑ دوں میں، ویسے اگر بیسٹ دیکھ لیتا تو دراب زندہ نہ رہتا۔ اف، بریانی! رمشا کے ہاتھ کی بریانی مصفا کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اوپر سے یہ چمکتی بھوک۔ کیا کروں؟ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی آخرکار تھک کر بیٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب نہیں رہا جا رہا۔ بریانی نہ ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا کچن میں جو بھوک مٹا سکے۔ کافی دیر ہو گئی، سب نے کھانا کھا لیا ہوگا، اللہ کرے بریانی بچ گئی ہو۔ دل ہی دل میں دعا کرتی مصفا نے آہستہ سے روم کا دروازہ کھولا تھا، پھر تھوڑا سا سر باہر نکال کر اپنے لاؤنج میں دیکھا، کوئی نہ تھا۔ شکر ہے اب پوری کی پوری باہر نکلی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھی۔ بیس جو اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر ایک ایک منظر دیکھ رہا تھا، پہلے تو پریشان ہوا، کیا ہو گیا اسے؟ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر چلتی مصفا کو دراب کو گڑبڑ کا احساس ہوا، اور پھر ڈور کھول کر سر باہر نکالنا۔ دراب حیران ہو کر آخر کرنا کیا چاہتی ہے یہ مسز؟ مصفا کا رخ کچن کی جانب جاتا دیکھ کر دراب جو اٹھا تھا واپس بیٹھ گیا۔ اچھی طرح سے کچن کا جائزہ لے کر فریج کھولا، سامنے ہی مطلوبہ چیز تھی۔ شکر ہے جلدی سے بریانی کی ایک اچھی خاصی پلیٹ بنا کر باقی کو فریج میں واپس رکھ دی، وہیں پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر ہاتھ سے بریانی کھانا شروع کر دی۔ ثانی اپنی پلگ بیوٹی کی حرکت دیکھ لے تو کش کھا کر بے ہوش ہی ہو جائے۔ زندگی میں ایسی حرکت نہیں گئی تھی، پر بھوک کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ خیر یہ بچوں جیسی حرکت بھی میں کبھی نہ کرتی، اگر داد بھائی کو نہ کچھ کہا نہ ہوتا کہ کھا کر آئی ہوں۔ برم بھی تو رکھنا تھا اپنی بات کا، اگر داد بھائی مجھے دیکھ لیتے، ایسے چوری چھپے کچن میں آتے،
चलो शुक्र है आई तो नहीं ना। खुद से बातें करती मुसफ़ा पूरी तरह खाने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी तरफ दुराब का हंस कर बुरा हाल था। सो स्वीट, ब्लैक ब्यूटी शरारतें भी करती है। दुराब खुलकर हिस्सा बच्चों के जैसे जल्दी जल्दी खाना खाती है। इस वक्त दुराब को बहुत क्यूट लग रही थी। जी कहें क्यों बुलाया है, रूखे से अंदाज में कहती जूबी चेयर घसीट कर दाद के सामने बैठी थी। एक अनजान नंबर से मैसेज देखकर जूबी हैरान हुई थी, मगर दाद का नाम देखकर गुस्सा आया था। दाद ने एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। जूबी चाहती तो ना जाती, पर खुद भी बात करना चाहती थी। आखिर मुझसे मसला क्या है, क्या बात है जो करना चाहता है, आज ये मसला हल हो ही जाए। अपना बैग उठाया और अब दाद के सामने थी। मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें जो गलतफ़हमी है उसको दूर करना चाहता हूँ। दाद ने बड़े आराम से बात का आगाज़ किया था। कौन सी गलतफ़हमी मिस्टर दाद, मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। मेरा मतलब है इस दिन जब तुम गलती से, क्या गलती से, हाँ जूबी चिल्लाई थी, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या। आहिस्ता दाद ने कान पे हाथ रखा। मैं सुन सकता हूँ लड़की, और लोग क्या सोचेंगे, सोचते रहे, मुझे परवाह नहीं, तुम अपनी बात पूरी करो वरना मैं जा रही हूँ, कहते साथ ही जूबी खड़ी हुई थी। अब की बार दाद को भी गुस्सा आया था। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या, जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो पहले, खबरदार जो बीच में कुछ बोला तो पहले पूरी बात सुन लो फिर कुछ कहना। अगर अब भी अपनी आई पर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है खामोशी से मेरी बात सुनो। पूरे सबूत के साथ आया हूँ। जूबी को तब तो बहुत चढ़ी थी, मगर सबूत का सुनकर बैठ गई। कौन से सबूत और किस हवाले से, यूँ तो पूरी बात सुनकर ही पता चलता। कहो मैं सुन रही हूँ, जूबी ने जैसे एहसान किया था। बहुत मेहरबानी मोहतरमा, दाद ने तंज किया। दाद कहता जा रहा था, जूबी सुन सी बैठी सारी बात सुन रही थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था, ये कैसा खेल था ज़िंदगी ने खेला था। अपनी बात पूरी करके दाद ने जूबी की तरफ देखा। जूबी का चेहरा आंसू से तर था। काफ़ी देर गुजरने के बाद जूबी ने कुछ कहने की हिम्मत की थी। मैं कैसे मान लूँ कि ये सब सच है, जो तुमने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि गलत फहमी से हुआ ये सब। इस बात का सबूत है मेरे पास, जो वीडियो भेजी है मैंने, वो सब देख लो, समझ आ जाएगा। जूबी ने पर्स में अपना मोबाइल निकाला और दाद की वीडियो देखने लगी। दाद वाकई एक एक बात सच थी। ये वही माल था जिस दिन जूबी के साथ वो सब हुआ। ये इसी दिन की वीडियो थी। जूबी का दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। इतना अरसा वो दाद से नफरत करती आई थी, जबकि दाद इसे अनजाने में ये सब कुछ हुआ था। और तुम कौन हो जिन औरतों लड़कियों को बचा रहे थे, ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैं, दाद घबराया। मैं बीस्ट हूँ, दाद की ज़ुबान फिसली थी। और इस दिन मैं ही था जो तुम बच्चों को बचाने भाग कर सड़क तक आई थी। क्या, जूबी एक बार फिर चिल्लाई। दाद ने इस बार अपने दोनों कानों पर हाथ रखे। आसपास के लोग भी इस तरह मुतवज्जा हुए। जूबी अपना रोना भूल कर शौक में थी। बीस्ट दाद है, आज ही तो मुस्तफ़ा ने सब कुछ बताया था इसे। बीएस से निकाह और दुराब से शादी तक का सफ़र। तुम्हें शर्फ ना आई, तुम कितने घटिया हो। मेरे दोस्त के साथ तुमने क्या किया है। जूबी का तो पारा हाई हुआ था, बिना आसपास देखे दाद पर चिल्ला रही थी। ठहरो बताती हूँ मैं मुस्तफ़ा को। अपनी ही धुन में जूबी ने मुस्तफ़ा का नाम भी लिया। ओ तेरी भागली दादी, क्या हो गया मुझसे, अब तो पक्का मेरी मौत है। क्या हुआ बीबी, आपको ये लड़का तंग कर रहा है क्या। अरे अरे क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। आप सबकी प्राइवेसी में खलल पड़ा, इसके लिए माजरत है। असल में मोहतरमा मेरी बीवी के अहदे पर फाइज हैं, लेकिन इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप सब बेफिक्र रहें, मैं इन्हें ले जाता हूँ यहाँ से, इनको दौरे पड़ते रहते हैं, डोंट वरी। दाद की बात से जूबी का मुंह खुलेगा खुला रह गया, जबकि दाद ने मौके का फ़ायदा उठाकर जूबी का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लिए बाहर गाड़ी में बिठाया। जूबी बिना कोई बात किए दाद के साथ गाड़ी में बैठी थी। दाद के जूबी के बारे में कहे गए अल्फाजों ने जूबी को अभी तक शॉक में रखा था। लड़की बिना शोर शराबा किए आराम से लड़के के साथ चले जाने पर बाकी सबको यकीन हो गया था कि लड़की पागल है। हाँ, ये बेचारा पता नहीं कैसे देखभाल करता होगा इस पागल लड़की की। एक बूढ़ी अम्मा ने अफसोस से सर हिलाते इन पर कमेंट पास किया। मेरे पास से 30 मार खानदा बी एम दाबी, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें मेरी गलती का पता लग जाएगा। उम्मीद है तुम आला ज़रफ़ इंसान हो, खुले दिल से के साथ मुझे माफ़ कर दोगे। तुम्हारा दाद। मैसेज पढ़कर दुराब ने कोई रिस्पॉन्स ज़ाहिर न किया था। अक्सर ही दाद शाह उल्टी सीधी हरकतें करके इसे तंग करते रखते थे। अब भी रोज़ का मामूल समझकर दुराब ने इग्नोर किया और सामने पड़े अपने नए केस की फाइल रीड करने लगा। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दुराब उठा और अपने रूम की जानिब बढ़ा। सारे बैग खोलकर अलमारी में अपने कपड़े तरतीब से लगाती मुसफ़ा आहट पर मुड़ी। ये सब क्या है, सामान है, नज़र नहीं आ रहा क्या। नज़र तो आ रहा है, पर अब क्यों आई हो, ये पहले तो समझा था। कल तक तो तुम्हें तलाक चाहिए थी। दुराब की भारी आवाज़ पर मुसफ़ा घबराई थी, जैसे पहले कहीं ये लहजा सुना हो, पर कहाँ। सर झटक कर दुराब को जवाब देने लगी। और देखो, आपको तो पता है खान बाबा की तबीयत भी ख़राब है। मैंने घर जाकर काफ़ी सोचा इस बारे में, वाकई बहुत मुश्किल है ये सब। सब जानते हैं हमारी शादी हुई है, अभी यूँ अचानक, मतलब मुझे लगा कि मुझे कुछ अर्सा यहाँ रहना चाहिए, फिर कोई मुनासिब वक्त देख कर सबको बता दूँगी, या जो भी करना हुआ। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आ रही थी कैसे दुराब को चूना लगाए। उफ़, ये 20 टक्कर मेरे सामने होता ना तो कच्चा चबा जाती सब कुछ। इसी की वजह से हो रहा है, खुद तो गायब हो जाता है, मुझे हर इम्तिहान के लिए तनहा छोड़ा हुआ है।
کیا بات ہے، مسز ایکٹنگ ویسے اچھی کر رہی ہو مگر ابھی کچی ہو۔ دراب انجان بنتا صوفے پر بیٹھ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، کوئی مناسب وقت دیکھ کر کرتے ہیں کچھ، مگر تمہیں میری بات یاد ہے جو آفس میں کہی تھی میں نے؟ مصطفیٰ ایک دم انجان بنی اور اپنے پریس کیے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھسی۔ شکر ہے جلدی مان گیا، مجھے تو لگا تھا نخرے دکھائے گا۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ دراب نے مصطفیٰ کی بڑبڑاہٹ سنی مگر سمجھ نہیں سکا۔ نہیں، آپ سے کچھ نہیں کہا، اور کھٹ سے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ دراب کافی دیر دروازے کو گھورتا رہا، ذہن میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ آنکھیں بوند کر دراب نے خود کو ریلیکس کیا۔ وہی شاہ کدھر ہے تو؟ بھاگ کر داد شاہ کے روم میں گھسا تھا۔ ہمشا اور مصطفیٰ پڑوس میں گئی تھی تبھی شاہ کے روم میں گھسا، ورنہ ایسی حرکت وہ کبھی نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ شاہ جو تھوڑی دیر آرام کی نیت سے لیٹا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ یار سمجھ آج میں نہیں بچ سکتا، میرا منہ سے پھسل گیا، وفائے اب ہوگی میری۔ لترول پلس چترول، پلیز تو میرے بھائی نہیں، پیارا سا ہلاکو خان سے بچا لے مجھے۔ داد نے شاہ کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ شاہ ابھی بھی ناسمجھی سے داد کو دیکھ رہا تھا۔ ارے پوچھ، کیا نہیں ہوا؟ مس لڑاکو ماسی ابھی پہنچ جائے گی اور پھر وہ سب بتائے گی جو تیرے اس بھائی کی پیاری سی زبان نے اگلا ہے۔ اس کے بعد وہ ہوگا جو تیری سوچ ہے۔ داد سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر پتہ چل جائے گا دراب کو سب کچھ اور اس کے بعد کی کہانی۔ اگر تو مجھے بچا لے گا نا، اس کے بعد کی کہانی نہیں بن سکتی۔ اگر تو نہیں بچا پایا، سمجھ تیرا یہ بھائی کیا۔ ویسے دراب تیرے واش روم میں تو نہیں گھسے گا نا؟ میں ادھر چھپ جاتا ہوں۔ دراب مطلب دراب سے بچانا ہے تجھے؟ شاہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ دراب سے تو پہلے ہی ڈرتا تھا، اب داد نے کوئی گل کھلایا ہے یعنی بچنا ناممکن۔ بھائی یعنی میں فضول میں مارا جاؤں گا؟ پتہ نہیں کیا کرایا ہے جو اس قدر ڈر رہا ہے۔ شاہ گھبرا کر روم میں چکر لگانے لگا۔ اوے خبیث، نکل باہر، ابھی رمشا آتی ہوگی، اسے پہلے مجھ پر شک ہے۔ یہاں اسے چھپے دیکھ کر اس شک مزید گہرا ہوگا۔ کہیں اور چھپاتا ہوں تجھے، شاہ نے داد کو باہر نکلنے کا کہا، پر داد ڈھیٹ ہڈی بنا رہا۔ داد کا یہ خوف دیکھ کر شاہ کو پکا یقین ہو گیا، کوئی چاند چڑھا کر آیا ہے یہ۔ بس ایک دن کے اندر مجھے بگ کنگ اور اس کی بیٹی چاہیے، لیکن اتنی جلدی میں کیسے یہ سب کروں گا؟ کچھ وقت تو لگے گا، وہ لوگ بھی کمزور تو نہیں ہیں، کیڈی نے ڈان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ جو کام میں نے دیا ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ تم کر سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ کام حماد کو دوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنی پوری کوشش کروں گا۔ چلو کوئی چائے پانی تو منگواؤ۔ ڈان کی طرف دیکھتے آنکھ ماری تھی۔ کیوں نہیں ارشو؟ جی باس۔ لے آؤ آج کا خاص مال، کیٹی کی نظر کیا جائے، بلکہ ساتھ لے جاؤ کیٹی۔ جب دل بھر جائے ہمارے ارشو کو دے دینا، اس کا بھی تو حق ہے، آخر ہماری خوشی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ واہ بھائی واہ، ایک تیر سے دو شکار مان گیا ڈان۔ میں تمہیں بڑا خیال رکھتے ہو اپنے ملازمین کا۔ کیڈی خباثت سے مسکرایا۔ کچھ دیر بعد ارشو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ آیا تھا جس کی حالت تشویشناک تھی۔ کیڈی نے کافی غور سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ کیا ہو گیا ہے نا مال فریش؟ تو دیکھ کر ہی لٹو ہو گیا ہے، ڈان کا کہہ کہا۔ لڑکی نے ایک نفرت بھری نگاہ سے ڈان پہ ڈالی تھی۔ واقعی صبر کرنا تو مشکل ہے، چلو میں چلتا ہوں، آجو پیاری لڑکی۔ کیڈی نے اٹھتے ساتھ ہی لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس انسان کو، آیا بڑا، ابھی بتاتی ہوں مصطفیٰ کو۔ غصے سے لال پیلی ہوتی زوبی نے دراب ولا میں قدم رکھا تھا۔ ابھی اس نے قدم ہی رکھا تھا کہ کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ زوبی سیدھا داد کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ داد نے اپنا بھاری ہاتھ زوبی کے منہ پر رکھا۔ بات تو سنو میری تیز گام، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، پہلے بات سنا کرو صحیح سے۔ ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر دوسرا ہاتھ زوبی کے منہ پر رکھے داد نے زوبی کو مکمل بے بس کیا ہوا تھا۔ زوبی نے حیران نظروں سے داد کو دیکھا۔ تب تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری پوری بات نہیں سن لیتی۔ مس تیزگام، بات یہ ہے کہ میں بیسٹ نہیں ہوں، میں بیسٹ کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے اس جیسے لوگ بہت پسند ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں تو میں نے ویسے تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ دیا تھا مگر تم پتہ نہیں کیا سمجھی اور چلا چلا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی تم؟ میری دوست کی زندگی برباد کر دی یہ وہ۔ ابھی بتاتی ہوں مصطفیٰ کو۔ تو بھلا مصطفیٰ بھابھی کا بیچ سے کیا لینا دینا؟ ہاں، کیوں کسی کی لائف برباد کرنے پر تلی ہو؟ داد نے کمال مہارت سے بازی پلٹی تھی۔ اب اپنی پھٹی نگاہوں کو سکوت دوں چھوڑ رہا ہوں۔ گہری نظروں سے زوبی کو دیکھتے داد نے نرمی سے زوبی کو آزاد کیا تھا۔ داد کا ہاتھ ہٹتے ہی زوبی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب نارمل ہوئی تو ایک بار پھر غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ تو کہ میں کیسے مانوں کہ یہ سچ ہے؟ تم بیش نہیں تو وہ کیسے معلوم کہ تمہیں میں نے ایک بچے کو بچایا تھا؟ اور بروچ کہا کر تیکھے لہجے میں کہتی وہ زوبی داد کو دل کے بہت قریب لگی تھی۔ وہ تو میں نے مصطفیٰ بھابھی سے رمشا بھابھی کو بتاتے ہوئے سنا تھا کہ تم ایک بچے کو بچا کر آئی ہو، معصوم سی شکل بنا کر داد نے کہا۔ ورنہ یہ سچ تھا کہ اس وقت بیسٹ کے روپ میں داد ہی تھا۔ اکثر ایک وقت میں دو جگہ بیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو دراب داد کو بھی کام پر لگاتا۔ اس دن بھی داد اپنے کسی کام سے گیا تھا مگر راستے میں زوبی کو دیکھ لیا۔ یہ مسٹر کدھر کھو گیا؟ زوبی نے داد کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ جو بنا پلک جھپکے زوبی کو دیکھ رہا تھا مگر ذہن کسی اور تمہاری انجیل جیسی گہری آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ شکر ہے تم نے باہر نکال لیا ورنہ ڈوب جاتا۔ شٹ اپ اوکے، اور آئندہ میرا راستہ اس بھونڈے طریقے سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ ارے بات بھی نہیں سنتی تم۔ ویسے تم نے بتایا نہیں بیسٹ کا مصطفیٰ بھابھی سے کیا تعلق؟ وہ تو بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زوبی گڑبڑائی۔ ہائے کیوں لیا میں مصطفیٰ کا نام؟ اپنے آپ کو کوستی
اسے داد کو دھکا دیا اور خود اندر کی جانب بڑھی، جبکہ زوبی کے اس انداز پر داد مسکرایا۔ آئی بڑی شکریہ ہے، یہ مرحلہ تو طے ہوا۔ اس نے نہ دیکھا ہو کچھ جیسے ہی داد مڑا۔ دراپ ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کی لال آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکا ہے۔ ساتھ ہی شاہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب یار پکڑے گئے، پر اس شاہ کا کیا قصور؟ داد کو شاہ پر ترس آیا تھا۔ دونوں رات مجھے ٹارچر روم میں ملو۔ دراپ کی بھاری آواز۔ داد اور شاہ اپنی جگہ سن کھڑے تھے۔ تمہاری انجیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا تھا، شکر ہے تمہیں باہر نکالیا ورنہ ڈوب جاتا۔ شاہ نے منہ بنا کر داد کی نقل اتاری تھی۔ داد زخمی حالت میں بھی ہنس دیا۔ اچھی سی دھلائی کے بعد داد اور شاہ کو سیڑھیاں اترنا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ دراپ نے اچھے سے دونوں کی پٹائی کی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس قدر شدید دھلائی کبھی نہ ہوئی تھی۔ بس مکوں سے کام چلا لیتا تھا دراپ، اور اس بار تو دونوں سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ ویسے کیا سب سنا تھا؟ داد نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں سنا، سب سنا۔ تجھے کیا ضرورت تھی سلمان خان بننے کی؟ دیکھ لیا نتیجہ؟ آئے میری کمر۔ شاہ جھک کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ داد کی حالت شاہ سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ اس بات سے سلمان خان بننے کا تعلق آہستہ سے آخری سیڑھی اتر کر داد نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ کہیں کوئی دیکھنے لائی شاہ بھی داد کے کمرے میں ہی گھسا، اور رمشا اس حالت میں دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ یہ جو مسے مسے کے گھونسے پڑے ہیں نا، بیسٹ کا نام لینے کے نہیں پڑے، ساتھ میں تجھے سلمان خان بننے کے بھی پڑے ہیں بیٹا۔ کر لے اب نکاح کی تیاری، دراپ تجھے اکیلا نہیں چھوڑنے والا، بھینس کو کھونٹے سے باندھ کر ہی دم لے گا۔ میں بھی آخری بیسٹ کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں۔ حل مجھے تو میرے کرتوت کی بنا پر کٹاس لگی، تجھے کس خوشی میں بھون کر رکھ دیا جلاد نے؟ داد کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ لیٹ گیا تھا۔ اے میری پھوٹی قسمت، تیرے اس بیسٹ کو مجھ سے شروع سے ہی پرابلم ہے، اب بھی تیرا ساتھ دینے کی سزا ملی ہے۔ شکر ہے میں نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج کام سے زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا، اور دیکھ یہ رہا کام۔ اپنا ہاتھ کمر پر رکھ کر بیڈ پر لیٹ کر آہیں داد کی بند ہوتی آنکھیں، تبھی اچانک داد کا سیل بجا۔ داد کے بعد شاہ کا۔ او مرے، یہ جلاد ہمیں مرنے بھی سکون سے نہیں دے گا۔ بیسٹ کا میسج پڑھ کر شاہ نے ہانک لگائی۔ کیا ہوا؟ یہ لے خود ہی دیکھ لے۔ شاہ نے موبائل داد کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ آدھے گھنٹے میں پرانی بلڈنگ پہنچو، بچے چھڑوانے ہیں۔ بیسٹ کا میسج پڑھ کر دونوں اس زخمی حالت میں الرٹ ہوئے۔ انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی، اپنا فرض سب سے زیادہ عزیز تھا۔ فوراً جیسے تیسے کر کے 20 منٹ میں بلڈنگ کے باہر بیسٹ کے اگلے حکم کے انتظار میں تھے۔ ہم پہنچ گئے سر۔ داد کا میسج دیکھ کر بیسٹ مسکرایا۔ یہ چیز میرے جوانوں، فرض سب سے پہلے۔ بیسٹ آج جتنا پریشان تھا اتنا ہی ریلیکس ہوا۔ اس کے وفادار ساتھی اپنا فرض کبھی نہیں بھول سکتے تھے کسی بھی حالت میں۔ یہ سب بیسٹ کے ٹریننگ شدہ تھے۔ اور کتنی عجیب اسمیل ہے میسم، زوبی نے ناک پر ہاتھ رکھتے بلیک بیوٹی سے کہا تھا۔ ہاں پچھلی بار ایسا کچھ نہیں تھا، خیر دروازہ کھولو۔ زوبی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ آؤ پیاری بیوٹی۔ پیاری بیوٹی نہیں، بلیک بیوٹی میرا نام ہے سمجھے۔ بلیک بیوٹی کو کیٹی کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، تبھی تڑپ کر نام درست کروایا۔ ہاں ہاں وہی، بیٹھو تو صحیح۔ سامنے پڑی وہی ٹوٹی اور گندی سی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زوبی کو کراہیت محسوس ہوئی۔ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، بس یہ کہنے آئی ہوں تم سے کہ تم بیسٹ ابھی تک پکڑا نہ کیا تو ڈیل کینسل سمجھو، یہ کام میں خود کر لوں گی، تمہاری تیزی میں نے دیکھ لی ہے۔ بلیک بیوٹی نے کیٹی کا بغور جائزہ لیتا کہا۔ ارے ایسے کیسے، یہ ناممکن ہے، کیٹی کو تو پتنگے ہی لگے تھے۔ یہی سچ ہے انکل، اب زیادہ فری نہ ہو۔ زوبی کو کود کر بیچ میں آئی تھی۔ زوبی کے کیٹی کے پیچھے کھڑا ہاتھ میں ٹوٹا آئینہ پکڑ کر شوق سی لال رنگ کی لپسٹک لگاتے خواجہ سرا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے۔ زوبی کو دیکھا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے یہ دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ گندا بندہ بال تو دھو لیتا ہے، زوبی بڑبڑائی۔ چلو زوبی۔ بلیک بیوٹی کیٹی کی طرف مڑی۔ بلیک بیوٹی چونکی، کیٹی کے ہاتھ پر جو رومال بندھا تھا اسے لگا اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ سر جھٹک کر زوبی کو دیتی دونوں وہاں سے نکلی تھی۔ دور کہیں سے دروازہ بجانے کی آواز سنائی دی۔ میم، یہ آواز تو کیٹی کے گھر سے آ رہی ہے، ابھی تو ہم نکلے ہیں باہر، ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ زوبی صحیح کہہ رہی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کیٹی کے گھر کے قریب ہوئی، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ ہوشیار رہنا، یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے، بلیک بیوٹی نے کہہ کر پاؤں سے دروازہ کھولا۔ یہ کہاں کیا، بلکہ دونوں ابھی تو ہم یہاں سے نکلے ہیں، اتنی جلدی کوئی کیسے کہیں جا سکتا ہے؟ باہر کوئی نکلا؟ زوبی کا منہ کھلا تھا، اس ویران کمرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جہاں بھی کچھ دیر پہلے کیڑے اور خواجہ سرا غائب۔ یہ دیکھو زوبی، کوئی ہے یہاں، مطلب کوئی لڑکی ہے۔ ڈورو نہیں کھل رہا۔ کچن کے اندر ایک اور روم نکلتا تھا جو بلیک بیوٹی ڈھونڈ سکی، پر ڈور کھل نہیں رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں میم۔ زوبی آگے بڑھی اور لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ 20 منٹ کی محنت کے بعد آخر لاک کھل گیا، اور آواز اب بھی ویسی ہی آ رہی تھی۔ جیسے ہی ڈور کھلا، سامنے ایک معصوم سی لڑکی بے حال ہوتی گری تھی۔ بلیک بیوٹی نے جلدی سے اسے تھاما۔ کون ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ اور یہاں کون؟ کیسے تمہیں یہاں؟ میں خود نہیں آئی، ایک بوڑھا سا آدمی لے کر آیا ہے، لڑکی نے روتے روتے جواب دیا۔ او بوڑھے، تو نہیں بچے گا۔ بلیک بیوٹی سے دیکھنا مصطفیٰ کی آنکھوں میں خون اترا تھا جیسے۔ زوبی چلو، لے چلو اسے، گاڑی میں بٹھاؤ، میں ذرا دیکھوں یہ بڈھا کہاں سے بھاگا ہے اور کیوں۔
नाश्ते की टेबल पर सिर्फ दुराब, मुसफ़ा और रिमशा थे। दुराब भाई शाह और दाद कहाँ हैं, रात से गायब थे। रिमशा ने सवाल पर दुराब से हल्का सा मुस्कुराया पर जाहिर न होने दिया। दुराब की हल्की सी मुस्कुराहट मुसफ़ा देख चुकी थी। प्यारी बहना, दोनों ज़रूरी काम से गए थे, आते ही होंगे। मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। मुसफ़ा को तो मैंने बताया था, आपको नहीं बताया क्या इसने? दुराब की बात पर मुसफ़ा का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी से तो कुछ याद नहीं आ रहा। वो तो खुद केडे से मिलने गई थी, मौका देखकर बदतमीज़ झूठ बोल रहा है आप ही के सामने नंबर बढ़ाने के लिए। तो अभी मुसफ़ा को समझ ना आई क्या बहाना करे। डियर वाइफ, बुरी बात है, देखा ना आप भी परेशान हो रही हैं। दराब ने ऐसे कहा जैसे इनके दरमियान कुछ था ही नहीं। जी सॉरी, आप ही भूल गई थी आपको बताना। इन्होंने मुझे बताया था, बस मुझे याद नहीं रहा। चाय का सिप लेती खा जाने वाली नज़रों से दुराब को देखा। एक नंबर का झूठा इंसान। अरे मेरी गुड़िया, कोई बात नहीं, मैं अभी ना बस छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हूँ। जब से वो सब हुआ है तो आप ही बस मुसफ़ा अपनी जगह से उठकर रिमशा के पास आई थी। आप ही वो अंधेरे छूट गए हैं, अब कोई आपको तंग नहीं करेगा। खुलकर बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, बस परेशान ना हुआ करें। दुराब ने दोनों बहनों को गौर से देखा, फिर उठकर रिमशा के सर पर हाथ रखा। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वादा है तुमसे अब वैसा कुछ नहीं होगा बहना। इतने प्यार पर रिमशा की आंखें भीग गई थी। तुम्हें अभी मजीद रोना स्टार्ट करती कि शाह और दाद लड़खड़ाते हुए लाउंज में दाखिल हुए। लो बहना, आ गए दोनों। दुराब वापस अपनी चेयर पर बैठा नाश्ता करने लगा। शाह, ये क्या हुआ? दाद भाई, ये सब क्या? सब ठीक तो है? आप लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं? रिमशा की परेशानी देखने लगी थी। अरे दाद, यहाँ ठीक से बैठ जाएं। यहाँ बैठे। मुसफ़ा ने जल्दी से दाद के लिए सोफे पर कुशन सेट किया कि बैठते वक्त तकलीफ ना हो। जबकि रिमशा शाह को पकड़कर चेयर पर बिठा रही थी। शाह को बिठाकर रिमशा रोने लग गई। अरे क्यों रो रही हो? ठीक है हम, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। चोर नज़रों से दुराब को देखते हुए शाह ने अपनी बात पूरी की, जबकि दुराब ऐसे नाश्ते में मगन था जैसे इसने कुछ देखा ही ना सुना हो। अभी भी कैसा बैठा है जल्लाद कहीं का, वैसे बड़ा बहना बहना करता है, अपनी बहन का ही सोच लेता। पता भी है रो रो कर पागल हो जाएगी, फिर भी भून कर रख दिया हड्डियों को अपनी सोचों में। शाह को पता न चला। दुराब काफ़ी देर से इसे देख रहा था। तो शेर जवानों का एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा ख्याल है डॉक्टरों को बुलाया जाए। क्या ख्याल है मैना? दुराब ने रिमशा की तायद चाही। जी भाई, देखे ना हालत क्या हो गई है इनकी। रिमशा रोती बोली। पर दाद भाई, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मारा हो, इतने बड़े निशान मुक्कों के लग रहे हैं। मुसफ़ा की बात पर पानी पीते शाह को चूका लगा। दाद ने बेबसी नज़र दुराब पर डाली, जबकि दुराब का अंदाज़ा ऐसा था जैसे कह रहे हो अब आए हो असल बंदे के हाथ। दो ब्लैक ब्यूटी के सवालों का जवाब। रिमशा को तो बेवकूफ़ बना लोगे, पर इस बाल के खाल उतारने वाली ब्लैक ब्यूटी का क्या करोगे? ज़ुबी, रात को रेडी रहना, किसी भी तरह कोशिश करूँगी, बस मेरे इशारे की मुंतज़िर रहना। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, जो बातें समझाई हैं इनका ख्याल रखना। ज़ुबी से बात करने में मगन मुसफ़ा को पता न चला कि दुराब पीछे आया था। दुराब को मुतवज्जा करने पर मुसफ़ा एकदम पीछे मुड़ी। अच्छा ज़ुबी, रखती हूँ, फिर बात होगी। ओके, कहीं सब सुन तो नहीं लिया? कब आया पता ही नहीं चला। कॉल कट करती मुसफ़ा ने सोचा क्या हो रहा था। दुराब ने नॉर्मल अंदाज से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दुराब के एक साइड से निकलना चाहा के पाँव मुड़ा। दुराब ने जल्दी से सहारा देकर इसे अपनी मजबूत बाहों की साड़ में लिया। ज़रा संभल कर। दुराब की गिरफ्त मजबूत थी। मुसफ़ा को अपनायत का एहसास हुआ था, ऐसे ही जैसे बीस्ट की बाहों में पुरसुकून महसूस करती थी, मगर कभी ज़ाहिर ना होने देती थी। क्या हुआ? फ्रीज़ क्यों हो गई हो? कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ जो ऐसे देखे जा रही हो। दुराब की गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई थी। मुसफ़ा यकटक दुराब को देख गई। कुछ तो था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। दुराब की शौक निगाहें। मुसफ़ा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जल्दी से समझ कर अपना आप छुड़ाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस इससे कोई जवाब न बन पा रहा था। शर्मिंदगी से सर झुकाती थोड़ा फासले पर खड़ी हुई। दुराब ने खामोश निगाहों से अपनी शेरनी को देखा। उठाओ अपना ये झुका सर। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। पहचानो अपने बीस्ट को, बिल्कुल सही जा रही हो। थोड़ा और गौर करो, बिल्कुल मासूम है। अपने ख्याल में दुराब मुसफ़ा से मुखातिब था। ओके, मुझे अपनी फ़ाइल लेनी थी, तुम्हें कहीं नज़र आई? कब से ढूंढ रहा हूँ। गहरी सांस लेते हुए दुराब ने नॉर्मल लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं ढूंढ देती हूँ, शायद अलमारी में हो। अपनी खिफत मिटाती जल्दी से अलमारी का पट खोलकर अपना सर दिया। दुराब की निगाहें इसे डिस्टर्ब कर रही थी। उफ, क्या हो गया मुझसे? इतनी तो बेख्तियार नहीं हूँ मैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाती फाइल ढूंढने लगी थी। ये वाली फ़ाइल निकाल कर दुराब से पूछा। हाँ बिल्कुल, ये टेबल पर ही रखी थी। यहाँ कैसे पहुँच गई? वो शायद मेरे कपड़ों के साथ आ गई अंदर। सॉरी, कल कपड़े धोकर मैंने टेबल पर ही रखे थे और बिना तह लगाए रख दिए। कोई बात नहीं चॉकलेटी गर्ल। आगे बढ़कर मुसफ़ा के गाल पर चुटकी भरता दुराब ये जा वो जा। हद है, अब हाथ लगाएगा ज़रा मुझे? अपना गाल सहलाती मुसफ़ा ने घूर कर दरवाजे की जानिब देखा जिधर से अभी दुराब गया था। तुम सीरियस हो? दुराब ने दाद से पूछा जो ज़मीन घूरे जा रहा था। तुझे क्या लगता है? दाद ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया।
یہ میرے سوال کا جواب نہیں، سچ بتا، صرف سچ سننا چاہتے ہوں۔ دراب کو غصہ آنے لگا تھا۔ میری ساری زندگی تیرے سامنے ہے، پھر بھی تجھے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تو میری ہر بات سے واقف ہے۔ داد اب بھی تسلی بخش جواب نہ دیا تھا۔ کہا نہ میرے سوال کا جواب دے، تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ دراب اب بھی اپنی بات پر اڑا تھا۔ میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی، وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے ہر عزیز رشتے سے دور ہو گئی، مگر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ تو سب جانتا ہے، اگر تو مجھے ویڈیو نہ دیتا تو شاید کبھی میں اس غلط فہمی دور نہ کر پاتا، اور نہ ہی وہ میرا یقین کرتی۔ جانے انجانے میں صحیح اس کی تکلیف کا باعث میں ہی بنا۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اسے خوش رکھنا چاہتا ہوں، پر پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ داد نے جھکے سر کے ساتھ اپنی پوری بات کہی۔ دراب جانتا تھا داد کو لڑکیوں میں کبھی انٹرسٹ نہیں تھا، ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کیا، مگر زوبی سے بڑھتا لگاؤ دراب کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ تو تم صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو، بس، اور کچھ نہیں؟ دراب کی بات پر داد کو تپ آیا تھا۔ تو کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ جب سب جانتا ہے داد بس ایک ہی لڑکی اچھی لگی ہے، میں محبت کرتا ہوں اس سے، یہ جاننے کے باوجود کہ غلطی میری تھی، بلکہ جس دن سے وہ ٹکرائی ہے میرے دل کی دنیا میں بھونچال سا آ گیا ہے۔ باقی اس کی نفرت میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب جب سب کھل چکا ہے تو وہ میرے پیار کو ہمدردی سمجھے گی، اور میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ داد نے غصے سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میرے چیتے یہ ہوئی نا بات، سیدھا سیدھا بولتا کیوں نہیں؟ محبت ہے، یہی تو گلوانا تھا۔ خیر باقی سب چھوڑ، مجھ پر تو اپنے نکاح کی تیاری کر۔ دراب کا کہا۔ داد نے سکون کا سانس لیا۔ تو اتنی دیر سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا؟ داد نے صدمے سے دراب کو دیکھا۔ ہاں بالکل، اگر صرف ہمدردی میں تو اس سے شادی کا کہتا تو تیرا قیمہ میرے ہاتھوں سے ڈرن تھا۔ دراب نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو داد ایک دم کھڑا ہوا اور زور سے دراب کے گلے لگا تھا۔ بس بس، زیادہ لڑکی نہ بن، دراب نے شرارت سے کہا، پر جبکہ داد نے کوئی اثر نہ لیا۔ بلیک بیوٹی اب بس بہت ہو گیا، میں ناراض ہوں آپ سے، بندہ ملنے تو آتا ہے، آپ ہمیں بھول ہی گئی۔ ثانی نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ بلیک بیوٹی جانتی تھی ثانی اور حاشر سے بہت مس کر رہے ہیں، وہ خود بھی ان سب کے بغیر اداس تھی۔ ڈیلی ان سے کال پر بات کرتی تھی، مگر ثانی کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج خان بابا سے مل کر ان کے پاس آئی تھی۔ ادھر آؤ، ہاتھ کے اشارے سے ثانی کو پاس بلایا۔ میں بہت جلد تم سب کے ساتھ ہوں گی میری گڑیا، تم لوگوں کی شرارتوں کو میں نے بہت مس کیا، بس کچھ وقت اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں کیا سن رہی ہوں، تم کھانے پینے میں قلت برت رہی ہو، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ مجھے یہ سب نہ سننا پڑے، سمجھی؟ بلیک بیوٹی نے سختی سے وارن کیا۔ جی ٹھیک ہے، منہ بسور کر کہتی ثانی، بہت پیاری لگی تھی۔ یہ لے میم آپ کی گرما گرم کافی۔ زوبی کافی کا مگ سامنے ٹیبل پر رکھتی مصطفیٰ کے پاس بیٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میم شیم کہنے کی، ابھی ہم کام پر نہیں ہیں، اٹس چل ٹائم۔ بلیک بیوٹی کے انداز پر زوبی مسکرائی۔ بہت زبردست، کافی کا سپ لیتے ہی زوبی کی تعریف کی گئی۔ حاشر کدھر ہے؟ وہ پتہ نہیں کہاں بزی رہتا ہے، سارا دن کوئی خیال نہیں اسے اپنی بیوی کا۔ ثانی کا شکایتی لہجے پر بلیک بیوٹی چونکی۔ کیوں زوبی کدھر ہے؟ کیا کہہ رہی ہے ثانی؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، ہر دوسرے دن ہماری ملاقات ہوتی ہے، 24 گھنٹے تم میرے رابطے میں ہوتی ہو، یہ باتیں مجھ سے چھپنے لگی ہیں کیوں؟ بلیک بیوٹی کو غصہ آیا تھا۔ ارے کیا ہوا، سب خیر ہے؟ حاشر پسینے میں نہایا صوفے پر بیٹھا، اپنے ہی دھیان میں بلیک بیوٹی کو نہ دیکھ سکا تھا۔ جو آگے شامت، زوبی نے سوچا۔ میں بتاتی ہوں کیا ہوا، ذرا میرے روم میں آؤ۔ بلیک بیوٹی کی آواز پر حاشر کو کرنٹ لگا۔ بلیک بیوٹی آئی ہے، مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ حاشر نے ثانی اور زوبی کو ناراضگی سے دیکھا۔ تم گھر پر ٹکو تو سب بات جان جاؤ، خیر جاؤ اندر، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ زوبی نے باتوں میں اشارہ دے دیا۔ حاشر خود کو تسلی دیتا بلیک بیوٹی کے پیچھے گیا۔ کہاں ہوتے ہو سارا دن؟ کمرے میں جاتے ہی پہلا سوال حاشر گڑبڑایا۔ وہ بس ایسے ہی چھوٹے موٹے کام۔ حاشر سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اب اگر سچ اگلتا تو 20 کے دیے کام پر ہوتا ہوں، تو اسی وقت شوٹ کر دیتی بلیک بیوٹی۔ یہ کون سے چھوٹے موٹے کام ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا؟ اور ثانی کی حالت دیکھی ہے، اس وقت سب سے زیادہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے تمہاری یہ لاپرواہی کھٹک رہی ہے۔ بتاؤ کون ہے وہ دوسری لڑکی جس کے چکروں میں تم پڑے ہو؟ ایک دم سے بلیک بیوٹی نے حاشر کا کان مروڑا تھا۔ سچ میں کوئی نہیں ہے، پلیز کان تو چھوڑ دے۔ وعدہ کرتا ہوں ثانی کو پورا وقت دیا کروں گا، حاشر نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھا، تو مطلب تمہیں کوئی یاد دلائے گا تب تم اپنی بیوی کو وقت دیا کرو گے؟ کوئی شرم حیا ہے؟ اگلے منتھ ڈیلیوری ہے، ایسا ہی کرنا تھا، پہلے ہی کہہ دیتے۔ نہیں کرتی میں تمہاری شادی ثانی کے ساتھ، اب جب کہ تم باپ بننے والے ہو، تمہارا یہ سلوک سمجھ سے باہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ثانی کے پاس سے ہلتے بھی مت، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ یہ فرض تمہیں کوئی اور یاد دلائے گا تو تمہیں یاد آئے گا۔ ہاں، بلیک بیوٹی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ جبکہ حاشر کا کان کافی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ بلیک بیوٹی حاشر کا کان چھڑا تو وہ سیدھا ہوا۔ سوری، منہ لٹکا کر کہتا حاشر، ثانی کو زہر لگا تھا۔ وہ سچ میں حاشر سے ناراض ہو گئی تھی، اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دروازے کی اور سے دیکھتی ثانی بددل ہو کر اپنے روم میں چلی گئی۔ سوری کا
میں اچار ڈالوں؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ثانی سے نہیں مل سکتے جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی۔ تم اس کے پاس بھی نہیں ہٹو گے۔ جا کر اپنے چھوٹے موٹے کام نپٹاؤ، ثانی کی دیکھ بھال میں خود کا انتظام میں خود کر لوں گی۔ اگر میں بزی نہ ہوتی تو خود ثانی کے پاس ہوتی۔ تم مجھے نظر بھی مت آنا، اب چلو، وہ میری ذمہ داری ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ عاشق کا چہرہ سرخ ہوا۔ اچھا، بہت جلدی یاد آ گیا، اسے تمہاری ضرورت ہے؟ واہ، دور ہو جا میری نظروں سے، اور جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا، ورنہ بہت برا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ۔ بلیک بیوٹی کا سخت لہجہ۔ حاشر اداس سا کمرے سے نکلا۔ حاشر کے جاتے ہی زوبی روم میں آئی تھی۔ یہ کیا؟ زوبی نے پوچھا۔ یہ ضروری ہے زوبی، حاشر نے سچ میں اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی ہے۔ ثانی کی حالت دیکھو، کہاں سے لگتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ حاشر کو ٹھیک کرنے کے لیے سب ضروری ہے۔ بلیک بیوٹی نے باقی کافی پیتے جواب دیا۔ ہاں، کہہ تو صحیح رہی ہو، ایسے بھی کیا کام کہ بندہ بیوی کو ہی بھول جائے۔ دوسری کافی بنا دوں کیا؟ نہیں، یہ بہت اچھی ہے، بس تم ثانی کے پاس جاؤ، میں آتی ہوں، کچھ سامان لے لوں اپنا۔ اوکے۔ جیسے ہی زوبی باہر نکلی، بلیک بیوٹی نے کال ملائی۔ وعلیکم السلام، میں شائم بول رہی ہوں۔ بات سنو، ایک کام ہے۔ حاشر پر نظر رکھو، ایک ایک پل کی خبر چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کال بند کرتی اپنا ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ آ جاؤ، بالکل صحیح چل رہے، گاڑی چلاتی بلیک بیوٹی نے کہا۔ زوبی بلیک بیوٹی کے تیز رفتار گاڑی چلانے سے ڈر رہی تھی، کوئی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر یہ سب ایک پلان کے تحت تھا۔ زوبی مسکرائی۔ ایک سنسان سے علاقے میں بلیک بیوٹی نے گاڑی روکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری گاڑی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی وہ وہاں پہنچی تھی۔